بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دین مراد ہے، یعنی دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس میں اس طرح جمع ہو گیا کہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا چونکہ سب سے بڑا تھا، اس لیے ان کی دینی فہم بھی اوروں سے بڑھ کر تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا، علم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ایک اچھا خاصا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس سے جوان اونٹنی کو دودھ پلاتے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے، مگر کمزوری کے ساتھ، اور اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت میں اختیار کر گیا۔ میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو۔ انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں لیکن رک گیا کیونکہ تمہاری غیرت مجھے معلوم تھی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر ڈالا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں، اور خدا کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں یعنی ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھیں اور آپ سے خرچ بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں، لیکن جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا ہی رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی میرے پاس تھیں، لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر ازواج مطہرات سے کہا، اے اپنی جان کی دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ ازواج مطہرات بولی کہ واقعی یہی بات ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تمہیں مل جائے تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری فرما دیا ہے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، جس کے ذریعے وہ بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے شور اور بچوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی خاتون رقص کر رہی تھی اور بچے اس کے گرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دیکھو، میں آئی تو میں نے اپنے جبڑے یعنی چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا اور آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں کہنے لگی نہیں، تاکہ میں آپ کے ہاں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکوں۔ اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو سارے لوگ اس حبشہ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شیاطین جن و انس کو دیکھا کہ وہ عمر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 امور میں اپنے رب سے موافقت کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نیک و فاسق قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم فرما دیں۔ تب اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات قصہ غیرت یعنی شہد پینے والے واقعے پر اکٹھی ہو گئیں، تو میں نے کہا، قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ہم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرما دے۔ اسی طرح آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو پختہ مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اپنی قمیض میرے والد کے کفن کے لیے عنایت فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اس لیے میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، لیکن یہ شخص تو منافق تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔